سابق وفاقی وزیر سینئر سیاستدان دینا صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ گا. سب سے پہلے تو یہ جو اس وقت بحث چل رہی ہے، ایک ترمیم لانے کے خدشات بھی ہیں، وہ ترمیم آئے گی، اس کے بعد نئے صوبے آئیں گے، معاملات کو سینٹرلائز کیا جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پاکستان کو آگے لے کے جانے کے لیے ایک واحد حل باقی ہے؟ جی میرے خیال میں یہ بڑا کلیئر ہونا چاہیے. ایک تو بات یہ ہے کہ آئین میں طریقہ کار دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے صوبے بڑھانے ہیں یا نیا صوبہ بنانا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے. تو ایک تو میرے خیال میں یہ پابندی ضرور کرنی چاہیے کہ اس کو فالو کریں، نہ کہ کوئی ایکسٹرا طریقہ کار قائم کیا جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو صوبے بنانے کی جو وجوہات ہیں اس میں بڑا کلیئر ہونا چاہیے. اگر تو یہ سمجھ ہے کہ صوبے بڑھا کے تو لوکل گورنمنٹ کی ضرورت نہیں رہے گی تو یہ ایک ناقص سوچ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چھوٹے سے چھوٹے ممالک ہیں ان کے بھی میونسپل گورننس ہوتی ہے، ان کی بھی لوکل گورنمنٹس ہوتی ہیں. تو یہ ایک فضول چیز ہے سوچنا کہ آپ نیا پہیا نئے سرے سے ایجاد کریں گے کہ آپ ایک نیا طرز حکمرانی، جو بڑی جلدی ان کو سمجھ آ جائے گی. میں کہہ یہ رہا ہوں کہ جو آج آپ کو مسائل نظر آتے ہیں صوبائی حکومت اور مقامی حکومت کے درمیان، وہ صرف ان کی تعداد بڑھ جائے گی، مسئلے وہیں کھڑے رہیں گے جب تک سے آپ صوبے سے مقامی حکومت کو تفویض نہیں کریں گے اختیارات. اور یہ آئین میں واضح ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب 10 سال 60% ملک میں آپ کے پاس مقامی حکومتیں تھیں ہی نہیں، تو جو مسائل آپ حل کرنے کو جا رہے ہیں پہلے وہ قائم تو کر لیں آئین کے مطابق، اور اگر وہ پھر سخم رہ جاتا ہے تو اس کو ایڈریس کریں، نہ کہ آپ جو پرابلم ہے وہ کچھ اور ہے کہ مقامی حکومتیں نہیں ہیں تو آپ اس کو صوبوں سے حل کرنے چلے جا رہے ہیں. لیکن دانیال صاحب اب اس میں مسئلہ ایک اور بھی ہے. اگر صوبوں کی بات ہو رہی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کو دیکھیں، ایم کیو ایم کو دیکھیں، ماضی میں کچھ اور تھے، اب ایک دوسرے کے وہ آمنے سامنے آ چکے ہیں، اور ہر جگہ تو اب یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ جو بنیادی اصولی فیصلہ جسے ہم کہتے ہیں یہ تو ہو چکا ہے، اور یہ جو چیزیں پارلیمان میں ہونی چاہیے تھی وہ سیمینارز میں ہو رہی ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا؟ پورا اتفاق رائے کے ساتھ ہر چیز سامنے آنی چاہیے تھی. اور اب بہت سارے ایکسپرٹس تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب تو ایک آؤٹر لمٹ بھی طے ہو چکی ہے کہ اگلے الیکشن سے پہلے بنیں گے. ٹھیک ہے، وہ جو بھی طے کر پا رہے ہیں، یہ پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے بہت چیزیں طے ہوتے ہوئے. یہ پہلے 4 صوبوں کو 1 یونٹ بنا دیا تھا کہ وہ پولیٹیکل ایگزیجنسی کے تحت کہ جی نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے، تو اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ وہ فائنلی بنگلہ دیش بن گیا. تو یہ جو پھرتیاں ہیں نا، یہ بے شک کرتے رہیں، لیکن اس میں سے کبھی نتائج اچھے حاصل نہیں ہوئے. پاکستان کی تاریخ گواہ ہے اور دنیا کی تاریخ گواہ ہے. تو یہ جو چیز پولیٹیکل کنسنسس کے تحت ہوگی وہ دیر پا بھی ہوگی اور وہ پختہ بھی ہوگی اور وہ معاملات کو آگے لے کے بھی چل سکتی ہے. یہ یاد رہے کہ کوئی بھی فیڈریشن جو ہوتا ہے وہ بنتا ہے اکائیوں کی بنیاد پر، نہ کہ اکائیاں جو ہیں فیڈریشن کی بنیاد پہ بنتے ہیں. تو پاکستان کی جو مختلف قسم کے پہلو ہیں، جو تاریخی پس منظر ہے، اس میں یہ بڑا مطلب سینسٹیو ایشو ہے کہ آپ اس کو آنن فانن بس طے کر دیں کہ جی ہو گیا فیصلہ. تو یہ بات سنگڑتی رہے گی اور آخرکار جو ہے نقصان دہ ثابت ہوگی. سو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی بات نہیں، اتنی جلد بازی کیا ہے کہ یہ ضرور کرنا ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی تھا اس کو جو ہے یہ عمران خان صاحب کی تشریف لانے کی وجہ سے وہ ساری اس کی انبن ہوگی. اب وہی چارٹر آف ڈیموکریسی خود اسٹیٹ جو ہے وہ پروموٹ کر رہی ہے، یعنی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی گورنمنٹ بنائی ہوئی ہے. تو یہ جو ایکسپیریمنٹس ہیں یہ بہت آگے پیچھے جو ہے نا پاکستان کا وقت ضائع کیا ہے. اصل بات اکانومی کی ہے، اصل بات مہنگائی کے خاتمے کی ہے، روزگار کی ہے، لوگوں کی جو معاشی صورتحال ہے اس کو بہتری کی طرف لے جانا ہے، ان کا مستقبل روشن کرنا ہے، بجائے کہ ہم اس کے اوپر فوکس کریں. ہم یہ انٹرنل جو ہمارا ایکویشن ہے مختلف قسم کا تغدو جو ہے جماعتوں کے درمیان اور اسٹیٹ کے درمیان، ہم اسی میں پھنسے رہیں گے تو پھر وہ جو توجہ ہے اس طرف تو نہیں جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان معاملات کے بارے میں جو آئینی طریقہ کار ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے. اچھا دانیال صاحب، آپ نے بڑا امپورٹنٹلی ذکر کیا کہ پولیٹیکل لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، پارلیمنٹ کی کنسیڈریشن ہونی چاہیے. لیکن اب سوال بہت سارے یہ بھی کھڑے ہوتے ہیں کہ ان کی لیجیٹیمیسی کے حوالے سے بھی تو کافی زیادہ سوال ہیں. بہت سارے لوگ ان کو لیجیٹیمیٹ ہی نہیں مانتے، اور پھر اگر لیٹ سپوز یہ جو بات ہم صوبوں والی کر رہے ہیں ہوگی تو پارلیمنٹ سے یہ ترمیم تو وہیں پہ آنی ہے اور اسی کے بعد یہ امپلیمنٹ ہونی ہے. جی انفارچونیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسلٹ ٹو انجری والی بات ہے کہ جو پہلے ہی الیجیٹمیٹ ہے اس سلسلے کو جاری و ساری رکھنے کے لیے یہ بائٹ سائز پروونسز جو ہیں ان کی جو اب تفویض کی جا رہی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ ماضی کی جو زخم ہے ان کے اوپر کو ملم پٹی ہونے کا سلسلہ ہے کہ جی ہم آئندہ جو ہے معاملات کو جو ہے نا بہتر کریں گے. یہ ایکچولی جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اسی طرح معاملات آگے چلانے کے لیے تیاری کی جا رہی ہے.
تو سر پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب اس سے حالات بہتر ہو جائیں گے، جو ہم ہمیشہ سے بات کرتے ہیں ترقی ہو جائے گی، وسائل کی بہتری ہو جائے گی، یا پھر مزید ایک وہ کہتے ہیں نا گلچ سمجھ جاتا ہے وہ ہو جائے گا؟ اس سے میرے خیال میں ہماری پولیٹیکل کلاس بری طرح ایکسپوز ہوگی، کیونکہ جو گورننس کے کولیپس کی باتیں ہو رہی ہیں یہ بیسکلی تو ان کے اوپر تہمت ہے نا جی. تو اس میں جو ان کا ریئیکشن ہے وہ بڑا ہی مطلب میوٹڈ ہے، اور اس میں میں نہیں سمجھتا کہ صرف بیانات کے حد تک ان کا ریئیکشن ہونا چاہیے، ان کا عمل درآمد کا ریئیکشن ہونا چاہیے تھا. اور جو ان کو پتہ ہے، دیکھیں آرٹیکل 140A لوکل گورنمنٹس کی صرف وجود کو نہیں مطلب آئینی بنا دیتا، بلکہ ان کا طرز بھی ہے. اور اس میں لکھا ہوا ہے ایچ پروونس شیل بائی لا اسٹیبلش اے لوکل گورنمنٹ سسٹم اینڈ ڈیوالو میں دوبارہ عرض کرتا ہوں اینڈ ڈیوالو ناٹ اینڈ سینٹرلائز ناٹ اینڈ ایریڈیکیٹ. تو اب جہاں آپ کے پاس جو اینڈ ڈیوالو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 2001 میں یہ آئینی ترمیم آئی تھی 2002 میں، تو یہ جو 2001 میں اس وقت سسٹم رائج تھا، اس کے بعد آپ نے جو بھی قانون بنانا ہے وہ بنانا ہے کس لیے؟ اینڈ ڈیوالو. کیا چیز؟ فائنینشیل، ایڈمنسٹریٹو اینڈ پولیٹیکل اتھارٹی اینڈ ریسپانسبلٹی ٹو ہوم؟ not deputy commissioners, to the elected representatives of such local governments. تو وہ یہ بڑا کلیئر ہے. اب اس میں فیلنگ جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کی بھی ہے کہ اس کی پاسداری نہیں کی، کیونکہ بیسکلی ہماری سیاسی جماعتیں تو انتظامیہ چلاتی ہے. تو یہ ان سے پوچھتے ہیں کہ جی یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے، ان کے چہتے ہیں ہمارے بندے. دراصل وہ ہمارے بندے جو ہیں وہ ان کی جو پالیسی کی جو آرٹیکولیشن ہے وہ تیار کرتے ہیں، نہ کہ سیاسی جماعتوں میں پالیسی تیار ہوتی ہے اور بیوروکریسی ان کو امپلیمنٹ کرتی ہے. یہ بڑا فرق ہے. اور یہ تینوں جماعتوں کا یہی حال ہے. ان کے پاس کوئی لیجسلیشن کے آدھوں کو تو اسپیلنگ نہیں آتے، انہوں نے کیا بتانا ہے کسی کو. تو یہ بیوروکریسی تیار کرتی ہے. اور یاد رکھیں کہ ڈیول از آلویز ان دی ڈیٹیل. تو جو ڈیٹیل میں چیزیں ہوتی ہیں وہ تو ہم اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے. تو اگر یہ آرٹیکل 140A کو صحیح طرح امپلیمنٹ کرتے تو شاید ان کو دن نہ دیکھنا پڑتا. لیکن انفارچونیٹلی ہماری پالیٹکس جو ہے وہ بڑی پیٹرنیج بیسڈ ہے. یہ بھی میں سمجھتا ہوں سیاسی جماعتوں کا قصور ہے، اور ان کے اندرون جمہوریت بھی کوئی نہیں ہے. تو جب یہ پیٹرنیج بیسڈ ہے، یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ سر آپ نے ریز کیا کہ ان کے اندر جمہوریت نہیں ہے. آپ کا لوکل گورنمنٹس کے حوالے سے کافی کام ہے، وہ سب کو معلوم بھی ہے اس حوالے سے. اور مجھے یہ بتائیے کہ لوکل گورنمنٹ تو اسی وجہ سے نہیں آ رہی کیونکہ یہ ان پارٹیز کے اندر ڈکٹیٹرشپ ہے. یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ اقتدار نچلی سطح پہ جائے، کوئی لوگ ان سے سوال کریں، کوئی عام آدمی ان سے سوال کرے. اور ساتھ میں سر جو آپ نے کہا نا اکانومی کو لے کے، کیونکہ پہلے سوال کے جواب میں آپ نے کہا تھا اکانومی نہیں سنبھل رہی، تو ان کو تو لایا اسی وجہ سے تھا کہ ان کے پاس بڑا تجربہ تھا. سو اکانومی بھی نہیں سنبھل رہی، یہ لوکل گورنمنٹس کی طرف بھی نہیں جا رہے، تو پھر لانے والے پھر کچھ سوچیں گے تو صحیح نا سر. جی بالکل. تو لانے والے یہ جو بات آپ نے آخری کی ہے، لانے والے جو صورتحال ہے، یہ تو لانے والے تو عوام ہونی چاہیے. اور اگر عوام کو یہ فیصلہ کرنے دیتے تو اکثر و پیش وہ کہتے ہیں آواز خلق نکارہ خدا، اب سب خدا سے بڑے تو نہیں ہیں. تو جمہوریت اگر دنیا نے یہ فیصلہ کیا ہے 5000 سال کی تاریخ کے نتیجے میں کہ جتنے بھی برے سسٹمز ہیں ان میں سے سب سے اچھا ڈیموکریسی ہے، ایسے ہی کہہ لیں چلیں. تو جب ہمارا آئین بھی یہی تقاضا رکھتا ہے، تو پھر اگر آپ اسی کی جڑ مار دیں اور پھر آپ کمپلین کریں، بلکہ آپ اس کی جڑ مارنے میں اس کو اوورسی کریں اور پھر آپ کمپلین کریں کہ جی سسٹم میں سے وہ نتائج حاصل نہیں ہو رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے جب آپ ایک چیز تیار کر رہے ہیں اس میں جو اس کا مین انگریڈینٹ ہے، یعنی آپ فرض کریں کہ آپ نے آلو گوشت بنانا ہے اور اس میں سے آلو اور گوشت نکال دیں اور کہیں یار یہ تو صرف شوربہ، مزہ نہیں آ رہا، تو پھر مزہ نہیں آئے گا نا. وہ گوشت اور آلو تو ڈالے نا. بالکل. تو سر آپ مجھے لاسٹلی جلدی سے یہ بتائیے گا، جس طرح سے ہم پیٹرول کی پرائسز پھر بھی بات کریں ہیں، ایکسپوز کی بھی آپ بات کر رہے تھے، مجھے تو لگتا ہے پھر گورنمنٹ تو یہاں بھی ایکسپوز ہو چکی ہے آئے روز. اب تو لوگوں کو کنسرن ہی نہیں رہا اس چیز سے کہ پیٹرول کی پرائس بڑھ رہی ہے، کم ہو رہی ہے. ہم تو ڈیلی بیس پہ خبر دے رہے ہیں اس حوالے سے. بڑا کنسرن ہے لوگوں کا جی. پورے ملک میں میں سمجھتا ہوں احتجاج بھی ہو رہا ہے ایک جماعت کی طرف سے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کا احتجاج مس پلیسڈ ہے. دیکھیں صرف پیٹرول پرائسز کی بات نہیں ہے، پیٹرول پرائسز ایک حصہ ہے اس بیسکٹ کا جو مہنگائی کا جو ہے نا لوگوں کا گلا گھونٹ دیا ہے، لٹرلی ان کو تشویق کر دیا، تباہ کر دیا غریب کو. تو لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، پورا خاندان زہر کھا کے مر رہا ہے. تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کس حالت میں وہ گزار رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں صرف پیٹرولیم پرائسز کی بات کر کے وہ ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی زیادتی ہے پی ڈی ایل کا جو ان کو ٹیکس بنا دیا انہوں نے جو ایکچولی لیوی تھی، لیکن اس کو نہیں کرنا چاہیے. بالکل ایسی ہے. اور یہ اس حوالے سے دانیال صاحب میں سمجھتا ہوں کہ سب کو آواز اٹھانی چاہیے، صرف یہ ایک جماعت کا کام نہیں ہے. سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. دانیال عزیز صاحب سابق وفاقی وزیر اور سیدان ہمارے ساتھ موجود تھے.